قطرہ ملا سمندر سے، سمندر ہو گیا، عاشق ملا جو موت سے، قلندر ہو گیا۔ یہ دنیا فانی ہے، آنی جانی ہے، عشق تو عشق ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ تو ہی تو، اللہ تو ہی تو۔ سر، ملنگ کیا ہوتا ہے؟ درویشوں میں ایسی کوئی کیٹیگری یا قسم نہیں ہے، ایک کیٹیگری ہے جس کو مجذوب کہتے ہیں۔ مجذوب جذب کی شدت کا نام ہے۔ ملنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اکثر ہوتا ہے کہ کسی نام کا ملنگ ہو، یعنی علی کا ملنگ ہو۔ آپ ملنگ کسے کہتے ہیں؟ مجذوب کی بات کرتے ہو تو اگر ایک آدمی محبت میں چلا، اس کی پہلی حالت مجاز ہے۔ انسان کو انسان سے محبت ہو گئی، چاہے ماں سے، باپ سے یا شیخ سے ہی ہو، اس کو اپنے محبوب کی شکل اور محبوب کا نام یاد ہو گیا اور اس نام سے محبت ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد محبت جب شدت اختیار کر گئی تو ایسی اسٹیج آ گئی جب طالب مطلوب کے پاس سے پہچانے بغیر گزر جاتا ہے، یعنی کہ مطلوب کی طلب اتنی شدید تھی کہ وہ حدود سے نکل گیا اور اس مقام پر جا پہنچا جہاں اس کو اپنا ہوش بھی نہ رہا۔ محبت میں ایسا مقام آ گیا کہ اس کو محبوب کا نام بھی یاد نہ رہا اور نہ اپنا نام یاد رہا۔ محبت میں چلتے چلتے انسان سراپائے محبت ہو گیا۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قطرہ دریا سمندر میں جا کر مل گیا۔ اگر قطرہ دریا میں مل گیا تو پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ میرا نام کیا ہے۔ اس بات کو ایک اور طریقے سے سمجھو کہ محبت میں دو ساتھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ ایک ساتھی چلتے چلتے دعا کے ذریعے یا کسی فقیر کے ذریعے کسی اور منزل پر پہنچ گیا۔ اب پہلی منزل اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اگر دوسری منزل نے اس شخص کو مکمل طور پر نہ تھاما تو وہ شخص گر کے ملنگ یا مجذوب ہو جائے گا۔ اب حال یہ ہے کہ وہ شخص پہلے مقام سے تو نکل گیا مگر اگلے مقام نے اسے جگہ نہ دی یا جگہ دے کے چھوڑ دیا۔ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے، یہ ہے مجذوب کا مقام۔ اس بات کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان اللہ کے پاس آیا، اللہ نے کہا جاؤ، وہ چل پڑا، فراق شروع ہو گیا۔ اب انسان دنیا سے اللہ کو چٹھیاں لکھتا رہا ہے کہ جدائی ہے، فراق ہے۔ ایسے شخص کو اللہ جواب دیتا رہتا ہے۔ انسان اللہ کی باتیں کرتا ہے، اللہ انسان کی باتیں کرتا ہے۔ ایک دن وصال ہو جاتا ہے۔ وصال اس مقام پر ہوگا جہاں پر فراق ہو، اور یہ سفر مکمل سفر ہے۔ جب کسی کو راستے میں کہیں الجھن ہو جاتی ہے یا سفر کٹ جاتا ہے یا انسان فراموش کر بیٹھتا ہے، وہاں پر وہ شخص مجذوب ہو جاتا ہے۔ تو مجذوب کا معنی ہے شدت جذبات۔ جذبات کی شدت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ جو ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے اسے نہ اپنا نام یاد رہتا ہے نہ کسی اور کا۔ میں تیری جستجو میں بڑی دور آ گیا، تجھ سے بھی بے نیاز سا اب ہو گیا ہوں میں۔ مقام یہ ہوتا ہے مجذوب کا کہ نہ اپنا نام یاد ہے نہ دوسرے کا۔ اس کو کہتے ہیں بے نیاز آرزو۔ سفر آرزو کا ہی ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دشت آرزو۔ دشت آرزو میں چلتے چلتے محبت میں جا پہنچا۔ محبت اس نے انسان سے کی ہوتی ہے لیکن پھر بے خواہش دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ اس مقام پر مجذوب پیدا ہو جاتا ہے۔ مجذوب اپنی خواہش دنیا میں نہیں رکھتا، اپنا ارادہ نہیں رکھتا، اس کو ارادہ کرانے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ مجذوب سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو ادھر کر دے اور ہو سکتا ہے وہ ادھر کر دے۔ تو ان لوگوں سے بگڑی بن سکتی ہے اور بنی بگڑ سکتی ہے۔ ایک ایسے بھی مجذوب تھے کہ جن کے پاس کوئی جاتا تو سب سے پہلے وہ گالیاں شروع کر دیتے، پھر مارنا بھی شروع کر دیتے تھے، اور اگر مار کے دوران انسان کچھ کہتا تو پھر اس کا کام خراب ہو جاتا تھا۔ یہ بزرگ مری کے پاس رہتے تھے اور ان کا نام تھا لال بادشاہ۔ ان کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جو بیان سے بھی باہر ہیں۔ اب یہ ان کا مزاج تھا۔ بعض اوقات مجذوب ہوش میں بھی آ جاتا ہے،
اب مجذوب کو ہوش میں لانے والا بھی وہی ہے جو اس کو بے ہوش کرنے والا ہے۔ مجذوب کا مقام وہ مقام ہے جہاں مذاہب مل جاتے ہیں۔ یہ بہت مشکل مقام ہے، اس میں صرف توحید رہ جاتی ہے۔ یہ کیا مقام ہے، کیسے ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، یہ سب باتیں چھوڑ دو، بس مجذوب ہوتا ہے۔ یہ فنا کا مقام ہے اور یہ بقا کے مسافر ہوتے ہیں۔ وہ اپنا سینہ چاک کر کے آتے ہیں اور اپنا نام گم کر کے آتے ہیں۔ انہیں نہ اپنا نام آتا ہے اور نہ کسی اور کا، نہ ان کی کوئی خواہش ہوتی ہے، نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، نہ کوئی نظام ہوتا ہے۔ تو مجذوب بھی ہوتا ہے، صاحب حال بھی ہوتا ہے اور صاحب واردات بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اس کو اختیار بھی دیا جاتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ حکومت بدل دو، چوپٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اس کے مزاج کی مرضی ہوتی ہے کہ کبھی ادھر کر دے اور کبھی ادھر کر دے۔ آپ کے ملک میں ایسا ہوتا رہتا ہے، کبھی کسی کا مزاج آ جاتا ہے اور کبھی کسی کا مزاج آ جاتا ہے۔ متوازن مزاج ذرا کم ہی آتا ہے۔ ایک حکومت آتی ہے تو اس کے مخالف کہتے ہیں کہ ہم اس کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے کام کرو، مگر یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم مخالف کا کام تمام کر لیں۔ حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کے کام کرے۔ لوگ بڑے جج ہوتے ہیں، جو بہتر ہوگا وہ حکومت میں رہے گا۔ کام یہ نہیں کہ حکومت کی جائے، بلکہ اصل کام یہ ہے کہ حکومت میں جا کے لوگوں کی خدمت کی جائے۔ اگر حکومت یہ کہہ دے کہ بجلی کے بل میں 25 پیسے فی یونٹ کمی ہو جائے گی تو لوگ اس کو درازی عمر کی دعا دیں گے۔ دونوں پارٹیوں کے پاس بڑا پیسہ ہے اور حکومت اور اپوزیشن دونوں بڑے قوی ہیں، اور غریب آدمی اس انتظار میں ہے کہ مہنگائی کم ہو تو اسے روٹی مل سکے۔ اس لیے پیچھے کوئی مجذوب بیٹھ کے واقعہ کرتا رہتا ہے۔ جب کوئی اچھا سا روحانی نظام آ جائے تو حالات متوازن ہو جاتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اپنا کام کر گیا، جیسے قائد اعظم، یعنی کہ ہندو اکثریت کے اندر بے ہتھیار مسلمان اقلیت نے ملک کریٹ کر لیا، اور بڑی بات تھی۔ اور پھر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ ملک ٹوٹ گیا اور آپ کو ابھی تک چین نہیں ہے۔ پچھلا دور گزر گیا، بھٹو صاحب فوت ہو گئے، ضیاء صاحب بھی چلے گئے، مگر تم یہ کہتے جا رہے ہو کہ بھٹو نے کیا یہ تھا اور ضیاء نے یہ کیا تھا۔ تم یہ دیکھو کہ تم خود کیا کر رہے ہو۔ دونوں چین سے نہیں بیٹھ رہے۔ تو مجذوب کا مقام یہ ہے کہ وہ قانون سے باہر ہے، ضابطے سے باہر ہے۔ وہ اللہ کے ہاں قبول لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے خیال میں اور اس حال میں گم ہو گئے۔ اس کو یوں سمجھ لو کہ تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے کہ نہ دور ہے نہ قریب ہے، نہ فراق ہے نہ وصال ہے۔ بس وہ مقام ہوتا ہے مجذوب کا، نہ قریب ہے نہ دور ہے، نہ اپنا ہے نہ بیگانہ ہے۔ شہر غرق ہو گیا تو اس کو پرواہ نہیں، 4 شہر اور آباد ہو جائیں تو اس کو پرواہ نہیں۔ اس کے پاس عنان حکومت نہیں ہونی چاہیے، کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہے۔